الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن روح السماء والأرض وقال العلماء مصابيح في الأرض وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز حاملین قرآن و حدیث، عاملین سنت، پاسبان ملت، علماء کرام اور آج کی اس روحانی نورانی عظیم الشان مجلس کے روح رواں صدر محترم حضرت مولانا سید جمیل الرحمن صاحب مد ظلہ العالی اور اس ادارے کے روح رواں حضرت اقدس محتمم صاحب اور اس ادارے میں پڑھانے والے فعال مخلصین اساتذہ عظام اور اس مجمع میں دین کی بات سننے کے لیے بڑے اطمینان کے ساتھ ایمان کے ساتھ بیٹھنے والے میرے ایمانی بھائیوں، اور آج کی اس مجلس میں جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا ہے وہ میرے اصحاب خیر حضرات بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کر دینی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری زبان آپ کی نہیں، آپ کی زبان میری نہیں، اس لیے میں بہت سلاست کے ساتھ بڑی مشکل باتیں تو نہیں کروں گا۔ آپ کو خوشی ہوگی اس بات کو سن کر میں آپ کو بات کیسے سمجھانی ہے، کیسے سمجھ میں آئے گی۔ آپ کے بچوں کو سالہ سال سے پڑھاتے پڑھاتے مجھے یہ بات آ گئی اور گر میں سمجھ گیا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سے تقریباً 170 سال پہلے 1866 میں، قریب 170 سال، 1866 میں جب میری جو آبائی برادری تھی، جو ہمارے بڑے تھے، 170 سال پہلے جو ہمارے بڑے تھے، اس وقت میں جو مسلمان تھے، جب ان کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش کی گئی،
جب ان کو اسلام سے دور کر کے انہیں نصرانی بنانے کا ایک گھنونا بہت خراب پلان اس ملک کے اندر شروع کیا گیا۔ ایمان کیسے جائے گا؟ ایمان کو کیسے برباد کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ نصرانی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب یہ بہت بری سازش، میرے بھائیوں، جب یہ بہت بری سازش ہندوستان کے اندر چلائی گئی تو اس وقت کے اکابرین نے، اس وقت کے علماء کرام نے، اس وقت کے اللہ والوں نے، اس وقت کے ان لوگوں نے جن کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے قافلے میں سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ علماء دیوبند، حضرت قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری، حضرت تھانوی، حضرت کشمیری وغیرہ جو علماء گزرے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، تو بھائیو، ان اللہ والوں نے الہامی طور پہ، ان اللہ والوں نے الہامی طور پہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جس سے مجھے اور آپ کو یہ میسج دیا، یہ بتایا، اللہ نے ان کے دل پہ الہام کیا، ہمیں آنے والی نسلوں کو جو آئیں گی قیامت تک، وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر ایمان محفوظ رکھنے کی کوئی تدبیر ہے، اگر ایمان کو بچانے کا کوئی راستہ ہے، اگر ایمان کو پختہ کر کے اللہ کا سچا بندہ بن کے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے، وہ ہے دینی مدارس کو قائم کرنا اور ان میں اپنے بچوں کو پڑھانا۔ بھائیوں، یہی طریقہ جہاں جتنا مضبوط ہے الحمدللہ وہاں اتنا ایمان محفوظ ہے اور رہے گا۔ آپ کے اس ادارے ام المدارس جس کو کہا جاتا ہے، دارالعلوم ام المدارس ہے، سارے آسام کے مدارس، سارے بنگال کے مدارس، سارے دوسری جگہوں کے مدارس، وہ سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند سے جڑتے ہیں۔ تو بھائیو، اسی ترتیب پر چلتے چلتے تقریباً 140 سال کے بعد میں ایک تاریخ آئی۔ اس تاریخ میں دیوبند کی سرزمین پر، یاد رکھیو، علماء خاص طور سے سمجھ رہے میری بات کو، میرے بھائیوں، 140 سال کے بعد دیوبند کی سرزمین پر اسی کڑھن، درد، فکر، پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ایک ولی کامل کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے ایک اپنے مقبول بندے کے دل میں بات ڈالی، اللہ نے اس کو شرح صدر کیا کہ جا کے دیوبند کی سرزمین پر ایک ادارہ قائم کرو اور نام اس کا رکھو
دارالعلوم زکریا دیوبند۔ بھائیوں، اس ادارے کا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2006 میں اس ادارے کا سنگ بنیاد ہے۔ دارالعلوم زکریا دیوبند کا 2006 میں سنگ بنیاد ہے، اور الحمدللہ بانی کے اخلاص کی برکت سے، بانی کے اخلاص کے صدقے سے اس ادارے نے 18-19 سال میں اتنی ترقی کی ہے کہ 6000 علماء امت کو دے چکا ہے 18 سال میں۔ 6000 18 سال میں 6000 علماء، 600-700 کے درمیان مفتیان کرام، 1000 کے قریب امت میں قرائے عظام دے چکا ہے۔ اور جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، آپ دارالعلوم زکریا کی تاریخ کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ فیضان اس کا کریم گنج میں ہے اور اس علاقے میں ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو، اس ادارے کو اس علاقے کے لیے، یا اس علاقے کو اس ادارے کے لیے اللہ نے بڑا نوازا، بڑا قبول فرمایا۔ آج بھی الحمدللہ اس ادارے میں شروع سال میں 550-600 بچے بخاری شریف میں داخلہ لیتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ آپ کے علاقے کے بچے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے بڑی شادمانی کی بات ہے۔ ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ پرسوں اسی وقت میں بخاری شریف کا وہاں تکمیل درس ہو رہی تھی۔ آپ کے طلبہ 500-550 طلبہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں ان کو دعا کے درمیان یہی سمجھایا کہ بیٹا اللہ قبول فرمائے آپ لوگوں کو۔ کریم گنج والے کتنے ہیں، آسام والے کتنے ہیں، بنگال والے کتنے ہیں، ماشاء اللہ۔ جب طلبہ کھڑے ہوئے تو میرا دل یقین جانیے باغ باغ ہو گیا کہ الحمدللہ آسام کے اوپر، خاص طور سے کریم گنج کے اوپر انشاءاللہ ظالم کتنی بھی کوشش کرے کچھ آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پہ اتنے علماء ہوں، جس جگہ پہ اتنے حفاظ کرام بن رہے ہوں، تو میرے بھائیوں اللہ تو اس کی حفاظت کرے گا نا۔ اللہ کے فضل سے ہمیں ایمان ہے، یقین ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے رہو، آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، آپ اپنے بچوں کو قاری بناؤ، آپ اپنے بچوں کو مولانا بناؤ، آپ اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ یہ ماشاءاللہ میری روحانی اولاد چاروں طرف بیٹھے ہیں، میرا دل خوش ہے۔ یہاں دور آنے کے بعد بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہوں۔ پہلی مرتبہ حضرت میرا آنا یہاں ہوا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے جب سے میں یہاں آیا مجھے میرے گھر کا خیال تک بھی نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ ان کا ملنا اور ان کے واسطے سے آپ حضرات، ان کے بھائی، ان کے والد، یہ ملنا، یہ ماشاءاللہ ایک ایمانی اخلاص کی بات ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ میرا اللہ آپ کے بچوں کو اچھے سے اچھا بنا کر واپس فرمائے۔ دیوبند میں الحمدللہ آپ کا بہت بڑا فیض ہے، وہاں سے آپ کا فیض آ رہا ہے۔ آپ مدرسوں میں یہ سب سے بڑا فیض کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان حضرات بزرگان دین، محدث جیسے حضرات کی دعاؤں سے ہمیں کام کرنے میں اخلاص عطا فرما دے، اور اللہ ان کے سایوں کو ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ اگر ایسے بزرگ، ایسے محدث، ایسے مفسر زندہ رہیں گے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، یہ رات کو بیٹھ کر اللہ سے سب کچھ حل کروا سکتے ہیں۔ ہم خطا کریں گے، یہ اللہ سے ہماری معافی مانگ لیں گے۔ میرا اللہ
ان کی سفید مبارک داڑھیوں کی، ان کا دل علم خدا سے، علم حدیث سے، علم نبی سے بھرا ہوا ہے، جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو واپس خالی ہاتھ لوٹائیں گے، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب سفید داڑھی ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ کے دین میں لگ کر، رات کی تنہائیوں میں ہم اکیلے، ایک درد سا جگر میں اٹھتا ہے، ایک ہوک سی جگر میں لگتی ہے، ایک درد سا جگر میں اٹھتا ہے، یہ حضرات رات کو اکیلے اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب عالم سارا سوتا ہے۔ تو بھائیو، عالم کے لیے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کے دین کے جاننے والے علماء، بڑے علماء، میرا اللہ آپ کے بچوں کو کامیاب بنائیں، میرا اللہ ہمارے سروں پر ان حضرات محدثین اعظام کو بدستور باقی رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ تو میں نے بتایا آپ کو مدارس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا کہ علماء نے سمجھا کہ ایمان محفوظ رہے گا، کہیں سے؟ مدارس قائم کرنے سے۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیو، لیکن اپنے گھر گھر میں، گاؤں گاؤں میں، جگہ جگہ میں آپ مکاتب قائم کرو، آپ مدارس قائم کرو۔ میرے بھائیو، آپ اپنا گھر جھوپڑی کا بنا لو، آپ اپنا گھر سیدھا سادھا بنا لو، آپ سیدھے سادھے شادیاں کر لو، آپ معمولی جہیز دے کر کے چپکے سے اپنی بچی کو معمولی دے کر شادی کر لو، ہو جائے گی، اور میرا لاڈلا پیغمبر فخر دو عالم نیر تابہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے کہ بہت سنت طریقے پہ شادی کی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس مال کو، اس روپے کو بچا کر مدرسوں کو قائم کرو، مکاتب قائم کرو، مدارس قائم کرو، اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم پڑھنے کا نظام بناؤ، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی بناؤ، کیونکہ اب حالات آگے سے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا غیروں کے اسکولوں میں جا کر ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رکھ سکتی، ان کا کردار اسلامی، ان کا تشخص اسلامی اب آگے نہیں ضمانت ہے کہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے مجھے آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم اپنے لیے مدارس بھی بنائیں، ساتھ میں اسکول بھی چلائیں، اور اپنا ایمان اعمال کے ذریعے سے مضبوط کریں۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ، دوسری بات، میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے، اور دنیا میں حضرت آدم کے آنے سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا، سب سے پہلے کیا کام ہوا؟ اللہ نے حضرت آدم کو بنا دیا، آدم کو بنانے کے بعد میں اب انسان کے ساتھ میں اللہ نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، ابھی نماز فرض نہیں ہے، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، ابھی حج نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جو ابھی میرے روحانی بیٹے آپ کو بتا رہے تھے ایمان کے بارے میں، اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو پتہ لگا سب سے پہلی چیز وحدانیت، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنا۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ ہو گیا، اب بتاؤ دوسری چیز کیا ہے؟ علماء حضرات توجہ دیں، میرے بھائیوں، سب آپ غور، بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ پہلے ایمان آیا، بعد میں ایمان کے کیا آیا؟
سب سے پہلے ایمان کے بعد کیا آیا؟ علم آدم الاسماء کلھا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ تعلیم کا جوڑ ہے، علم کا جوڑ ہے۔ ایمان پہلے اور اس کی مضبوطی، اسے پکا کرنے کے لیے ضرورت ہے، کہیں کہ بھائیو علم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پھر علم سکھایا اور مقابلہ کرایا اور مسجود ملائکہ حضرت آدم کو بنایا۔ کیوں؟ یہ دکھا دیا کہ دیکھو آدم کو علم آتا ہے اور فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں کے خواص اللہ نے آدم کو بتا دیے، آدم کو سمجھا دیے۔ تو میرے بھائیو، ایمان اور علم، اگر ایمان ہے، ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو علم کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا۔ علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں، تو یہ علم اور ایمان دونوں ایک ساتھ چلیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا۔ بھائیو، ایمان ہی کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے پھر نمازوں کا حکم دیا، اللہ نے روزوں کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، یہ سارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے نہیں رکھتا، اسی لیے تو فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز ایمان۔ بعد میں جو 4 چیزیں اور لائے ہیں میرے بھائیوں، یہ 4 چیزیں اعمال کے قبیل سے ہیں۔ نماز پڑھنا عمل، روزہ رکھنا عمل، حج کرنا عمل، زکوٰۃ دینا عمل۔ تو پتہ لگا کہ ایمان مضبوط رہے گا، ایمان باقی رہے گا، کہیں کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ اور نماز صحیح کیسے ہوگی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اعمال شروع کرنے سے پہلے کتاب العلم لا کر اس بات کی طرف وضاحت کر دی کہ ایمان کے بعد علم، اور علم کے ساتھ میں نماز جب پڑھی جائے گی تو نماز معتبر ہوگی۔ اپنی مرضی سے پڑھی ہوئی نماز معتبر نہیں ہوگی۔ تو بھائیو، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ میں پھر علم ہے، اور علم کے ساتھ یہ اعمال عبادت ہیں۔ اگر بغیر علم کے آپ نماز پڑھو گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کا علم تو ضروری ہے نا، کیسے پڑھی جائے گی، کیسے رکوع ہوگا، کیسے سجدہ ہوگا، کیسے ہم وضو کریں گے، اس کا علم ہوگا تو ہی تو صحیح وضو ہوگا۔ صحیح وضو ہوگا تو ہماری آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو بھائیو، اب آؤ، اللہ نے آدم کو علم بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا، اب دنیا میں اتارا۔ بھائیو، دنیا میں اتارنے کے بعد میں انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا، اللہ کی وحدانیت کی ترویج کی اور دنیا کو سکھایا۔ اب زمانہ چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا۔ جو مجھے اصل مقصد آپ کو بتانا ہے وہ سمجھاؤں گا۔ بھائیو، زمانہ چلا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں بڑی کتاب دی، توریت۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے بڑی کتاب دی، انجیل۔ توریت میں علم ہے، انجیل میں علم ہے۔ اور بھائیو، جب انجیل کا زمانہ جو اللہ کو منظور تھا، جب وہ پورا ہو گیا، اب 571 سال ہو گئے۔ 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی حضرت عیسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟
کتنے ہو گئے بھائی؟ 571 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی دنیا میں نبی نہیں آیا، 571 سال ہو گئے۔ اب 9 ربیع الاول کی مبارک تاریخ آئی، 22 اپریل ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت آمنہ کے یہاں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں میرے آقا، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے رحمت للعالمین اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 1 سال نہیں، 2 نہیں، 40 سال گزر گئے۔ اب سمجھو بات کو، میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ 40 سال گزر گئے، 40 سال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی 40 سال تک کوئی دین نہیں ہے دنیا میں، جب تک آپ کی عمر 40 سال نہیں ہوئی۔ اسی زمانے کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ، جو 571 سال کا زمانہ ہے۔ جب تک نبی رسول نبی نہیں بنے، محمد بن عبداللہ سے رسول اللہ نہیں بنے، یہ سارا زمانہ جاہلیت کا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جاہلیت کہیں سے ختم ہوئی؟ یہ جاہلیت کیسے اللہ نے دفن فرمائی؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ غار حرا میں۔ آپ غار حرا میں ہیں، آپ وحدانیت کو مانتے ہیں، آپ غار حرا میں ہیں، اللہ کی وہاں مراقبہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کوئی منظم طریقہ، متعین طریقہ نہیں تھا۔ لوگوں نے، انجیل والوں نے انجیل کو خلط ملط کر کے بگاڑ دیا۔ اسی طریقے پر توریت والوں نے توریت کو بگاڑ دیا۔ کوئی منظم شرعی طریقہ نہیں تھا، جس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی جو بہت دور سے آئے ہیں حق کی تلاش میں، وہ ایک نصرانی پادری کے پاس گئے، پوچھا کہ مجھے دین حق کی تلاش ہے۔ کیا پوچھا بھائیو؟ دین حق کی تلاش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب صحیح دین حق کوئی نہیں ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت بیان فرمائی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً 10 پادریوں کے پاس میں ایسے ہی آیا گیا، اور مجھے بہت سے غداروں نے بیچا، یکے بعد دیگرے 10 آدمیوں کے پاس بکتا رہا، بکاتا رہا۔ جب میں آخر میں ایک پادری کے پاس تھا تو وہ مرنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دو کہ اصل حق دین کہاں ملے گا، کس کے پاس ملے گا؟ میرے بھائیو، اس پادری نے سچ بولا، حق کہا۔ یہ کہا کہ اب صحیح حق دین کہیں نہیں ہے، سب خلط ملط کر دیا گیا۔ اگر آپ کو صحیح چاہیے، راستہ سیدھا، تو یاد رکھو ایک کھجوروں والا شہر ہے، اس شہر کو دیکھنا تو کہاں ہے، وہاں چلے جانا۔ اور ایک زمانے پر ایک آخری نبی مکہ میں مبعوث ہوگا، اور وہ مکہ سے پھر یہاں آئے گا ہجرت کر کے، بس اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ تو پتہ لگا کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اب کوئی ایمان نہیں تھا۔ اس پادری نے تصدیق کر دی کہ اب کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتا دو اس آدمی کی نشانیاں کیا ہوں گی؟
جو آخری نبی ہوگا اس آدمی کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہی سچا آدمی ہے؟ تو بھائیو 3 نشانیاں پادری نے بتائی. یہ کہا ہماری کتابوں میں، پہلی کتابوں میں نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ بتائی کہ وہ آدمی صدقے کا مال نہیں کھائے گا. جو آخری نبی ہوگا نا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے. دوسری نشانی فرمائی کہ وہ آدمی صدقے کا مال تو نہیں کھائے گا لیکن ہدیہ خوشی خوشی قبول کرے گا اور کھائے گا. 2 نشانی. تیسری نشانی بتائی کہ دونوں کندھوں کے درمیان اس کے مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ تو پادری مر گیا، پھر میں وہاں سے چلا اس کھجوروں والے شہر کی طرف، یثرب جس کو کہتے تھے، بعد میں اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا. کہ میں جب جا رہا تو مجھے راستے میں ایک قافلہ ملا، اس نے مجھے پکڑا اور غلام بنا کر غداری کر کے مجھے بیچ دیا. حقیقت میں غلام نہیں تھا. بھائیو، یہ علم کے لیے، یہ حق کی تلاش کے لیے، یہ بادشاہ گھر کے ہیں، بڑے گھرانے کے ہیں، لیکن حق کی تلاش کے لیے غلام بن کے بیچے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک یہودی کے یہاں غلام بنا ہوا تھا تو اچانک مجھے معلوم پڑا کہ بنو نجار کے قبیلے میں، بنو زہرہ میں ایک آدمی آیا ہے جو اپنے کو نبی اللہ کا کہتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے باغ میں سے چند کھجوریں، اس یہودی کے باغ میں سے چند کھجوریں لی اور میں وقت نکال کر اس آدمی کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے میں نے آگے بڑھ کے انہیں کہا کہ حضرت میں یہ آپ کے لیے تھوڑی سی کھجور صدقے کی لایا. تو اس نے کہا کہ میں صدقہ تو نہیں کھاتا. انا لا ناکل صدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں سکون آ گیا کہ ایک شرط پائی گئی. پھر دوسرے دن، چند دنوں کے بعد پھر ایک دن آئے، کہتے ہیں چند کھجوریں لے کے آیا اور آ کے میں نے آگے بڑھ کے پیش کی اور کہا کہ حضرت یہ چند کھجوریں ہیں جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں ہدیے کے طور پر. تو آپ نے خوشی سے لی اور انہیں کھا لیا. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی کے بارے میں پریشان ہے کہ تیسری نشانی کا پتہ کیسے لگے گا. وہ تو مہر نبوت اندر کپڑے میں ہے، جبے میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا اور جا کے کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہوں، کبھی ادھر کھڑا ہوتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے میری تجسس والی نظر کو جان لیا اور مجھے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں ادھر ادھر کھڑے ہو رہے، چلو پیچھے آؤ. اوہ اللہ، پیچھے گئے. فرمایا اللہ کے نبی نے اپنا جبہ مبارک اٹھایا اور یہ کہا لو تیسری شرط تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. فرماتے ہیں جب میں نے تیسری شرط دیکھی کہ آپ کو مہر نبوت ہے تو میں نے وہیں پر ایمان کا کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا نبی اللہ،
آپ کی ملاقات کے لیے، حق تلاش کے لیے بہت دور سے میں آیا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ ملک فارس سے آیا ہوں، بکتا بکتا آیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ایمان لے آئے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، ایمان تو لے آیا لیکن میں غلام ہوں ایک یہودی کا، کہ میں ایک یہودی کے یہاں غلام ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم معاملہ کر لو کتابت کا، مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے پر حضرت سلمان نے، بھائیو سنو، دیکھو کیا صحابہ کی قربانی ہے ایمان کے لیے۔ تو گئے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہودی کو کہا کہ مجھے تم مکاتب بنا دو، میرے ذمے مال لگا دو، جب میں وہ مال لا کر تمہیں دے دوں گا تو لہذا میں آزاد ہو جاؤں گا، بتاؤ کتنا مال چاہیے۔ تو بھائیو وہ یہودی نے کیا شرط لگائی، کیا شرط لگائی؟ یہ کہا 300 درخت کھجور کے، 300 درخت کھجور کے میرے زمین میں لگا دے اپنے پاس سے، اور جب ان درختوں کے اوپر پھل آنے لگے گا تب تو آزاد ہوگا۔ ایک تو شرط یہ ہے، ایک غلام آدمی 300 درخت کہاں سے لائے گا، 300 پودے کہاں سے لائے گا؟ اور بھائیو کھجور کا درخت تو بہت دیر میں بڑا ہوتا ہے۔ کہا کہ جب سارے درخت 300 درخت پھل لانے لگیں اس وقت میں آزاد۔ ایک شرط تو یہ لگائی، اور بھائیو دوسری شرط لگائی، 40 اوقیہ سونا بھی لا کے دینا، 40 اوقیہ سونا، اور 40 اوقیہ سونا کا وزن 1 کلو 22 گرام سے زیادہ بنتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہودی کہ آزاد بنو، لاؤ سونا، اتنا سونا لاؤ۔ میرے بھائیو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین ہل گئی پیروں کے نیچے، اور سوچا کہ اب تو میں کبھی بھی آزاد ہو کر اللہ کے نبی کے قدموں میں نہیں جا سکوں گا۔ اتنی سخت کرڑی شرط، اتنی بڑی شرط میں کیسے پورا کروں گا؟ رونے لگے۔ بھائیو بتا رہا ہوں کہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے صحابہ نے، کیا قربانی دی ہے۔ میں اور آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ بھائیو فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا، اور جا کے میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ بہت سخت شرطیں لگا دی، اب کیا ہوگا؟ میرا تو گھر بھی میں نے چھوڑ دیا، اور یا رسول اللہ آپ ملے لیکن آپ کے پاس آؤں گا کیسے؟ آپ مل تو گئے لیکن آپ کے پاس آؤں گا کیسے؟ کیونکہ اتنی شرط کیسے پوری کروں گا؟ اللہ کے نبی کے قربان جائیں بھائیو، رحمت للعالمین تھے۔ فرماتے ہیں آپ نے انصار صحابہ کو بلایا، یہ چندہ جو ابھی آپ نے سخاوت کی ہے نا مدرسے کے لیے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہاں سے مولوی لوگ، مولانا لوگ بس چندہ کرتے۔ بھائیو یہ تو شریعت سے ثابت ہے، چندہ غریبوں کے لیے، ضرورت مند کے لیے چندہ کرنا ثابت ہے، اللہ کے نبی سے بارہا ثابت ہے۔ دیکھو ایک سلمان فارسی، جیسے یہ طلبہ ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، سلمان فارسی کے لیے اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کو اعلان کیا۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا، چندے والے کرتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، کہا کہ بھائی ہے کوئی
جو ایک غریب آدمی کی مدد کرے 300 پودے کھجور کے لا کے دے دے، 300 پودے چھوٹے چھوٹے لا کے دے دو، تو قربان جاؤں انصار صحابہ کے کھڑے ہوئے، اور کوئی 10 پودے لایا، کوئی 20 پودے لایا، کیونکہ انصار کاشتکار تھے، انصار صحابہ کے یہاں باغات تھے کھجوروں کے۔ جب وہ لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے جمع کر دیے، اب سنو بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان رک جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس ان کے ساتھ میں اٹھے اور وہ جنگل میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں یہودی کا کھیت ہے، جہاں وہ درخت لگانے تھے، تو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے گڈھے کھودے، ایک آدمی کے ایمان اور علم کے لیے گڈھے کھودے، سارے درخت لگائے۔ حضور نے فرمایا آقا کے لگانے کی برکت سے 1 سال کے اندر پیڑ پر پھل آ گئے، 1 سال کے اندر، ورنہ کھجور کے درخت پہ 1 سال میں نہیں آتا پھل، کئی سالوں میں آتا ہے، تو 1 سال کے اندر سارے درختوں پہ پھل آئے، ایک پہ نہیں آیا۔ شرط تو پورے 300 تھی، تو جب ایک پہ نہیں آیا تو سلمان فارسی پریشان کہ وہ تو بہانہ کرے گا کہ سارے 300 پہ آنے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر 299 پر پھل آ گئے۔ کتنے پہ آ گئے؟ 299 پہ پھل آ گئے، ایک پہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی تعجب کرنے لگے، آخر اس پہ کیوں نہیں آیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ ایک درخت میں نے زمین میں گاڑ دیا تھا، آپ کے ہاتھوں کے بغیر وہ میں نے گاڑ دیا تھا، اس لیے اس پہ نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اس کو لگایا، بڑی جلدی اللہ نے اس پہ بھی پھل لگا دیے۔ میرے بھائیوں، اب مسئلہ رہ گیا 1 کلو سونے کا، 1 کلو سونا بھی تو دینا ہے نا، تو وہ مسئلہ باقی رہ گیا۔ ایک دن میرے آقا کی خدمت میں کہیں سے صدقے کا مال آیا، کہیں سے سونا آیا، تو آقا نے ہاتھ میں لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دیکھنے میں وہ سونا مرغی کے انڈے کے برابر تھا، 1 کلو تو نہیں ہوتا اتنا انڈا۔ تو جب حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور یہ کہا کہ اے سلمان، لو دوسری شرط اللہ نے پوری کر دی۔ سلمان فارسی نے لیا اور ہلا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو 40 اوقیہ یعنی 1 کلو کی شرط لگائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آقا نے کیا فرمایا؟ لاڈلے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ کہا اے سلمان، اسے تم اللہ پر بھروسہ کر کے لے کے تو جاؤ۔ کیا کہا؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے لے کے تو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا بھروسہ، یہ جو علماء ہیں، یہ جو آپ کے درمیان آتے ہیں بیچارے دین کے لیے، بچے بھی آپ کے ہی پڑھ رہے اور آپ کے درمیان آتے ہیں
کیوں مدرسہ کھولا؟ حالات اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ چلاتا ہے۔ تو گئے حضرت سلمان فارسی لے کے اور اس یہودی کو کہا کہ لو تولو، وزن کرو۔ کیا کہا بھائی؟ اس کا وزن کرو۔ تو جب وزن کیا پورا 1 کلو 22 گرام سے زیادہ، تھوڑا جتنا تھا پورا وزن اتر گیا۔ میرے بھائیوں، بتا یہ رہا تھا، یہ تو میں نے سمجھایا کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، حضور کی